میں کسی پہ بھی اعتبار نہیں کرتا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سب پہ اعتبار کرو جب تک کہ وہ پہلی دفعہ دھوکہ نہ دے جائے. اب یہ نا اب آپ معاشرے کا ایک پورا ماحول دیکھیں کہ ایک اینگل وہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ سب غلط ہیں, ایک کہہ رہا ہے کہ سب صحیح ہیں جب تک کہ وہ اپنے آپ کو غلط نہ ثابت کرے. اب دونوں کے دیکھنے میں بڑا فرق ہے. مومن جو ہے نا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا جیسے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا. اس کا مطلب پہلی دفعہ تو وہ ٹرسٹ کرتا ہے, آگے سے نکلا ہے بل میں سے سانپ تو وہ کہے گا نہیں اس بل میں سانپ ہے, ادھر دوبارہ نہیں ہاتھ ڈالنا, یہاں پہ ڈس لیتے ہیں لوگ. اور وہ کوڈڈ ہاسٹائل جن کو کہتے ہیں چھپے ہوئے آستین کے سانپ, وہ تو خاموشی سے پڑے رہتے ہیں, آپ ان کو دودھ پلاتے ہیں اور وہ موقع پہ آ کے ڈس لیتے ہیں. ہمارا ایک بہت بڑا شعبہ ہے شادی بیاہ. اس شعبے کے اندر سب کچھ آپ اعتماد کی بیس پہ کرتے ہیں, جس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جوا ہے, زندگی ایک جوا ہے, پتہ نہیں صحیح ہوگا نہیں ہوگا. آپ جب شادی کرتے ہیں تو ایک وعدہ بھی ہوتا ہے, اوتھ ہوتا ہے ایک باقاعدہ جو آپ سب کی موجودگی میں کرتے ہیں, اور وہ اوتھ کے اوپر اگر کوئی رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ قابل اعتماد ہے, اس پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. ٹرسٹ کو مینٹین کرنے میں زندگیاں گزر جاتی ہیں, لیکن بعض اوقات ایک چھوٹی سی ٹھیس سے نا یہ کانچ کا برتن ہوتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. پہلے بھی ایسی ہوتا تھا, اگر ہم بڑوں کی بات کریں تو ان سے بھی سن تو وہ بھی یہی کہتے ہیں ہمیشہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں, ہمیشہ. کیونکہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ پہلے کا دور اچھا تھا نا کاشا صاحب, تو اب بہت. اب دیکھیں آپ نے اعتماد کرنا کس پہ ہے, پہلے تو غور کریں نا اس چیز کے اوپر, کیونکہ ہم روزمرہ کے کام کر رہے ہیں, دنیا کے اندر پھر رہے ہیں, لیکن ہم کسی پہ اعتماد نہیں کر رہے. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے جی, چیز خریدی, ڈرائیور کو تنخواہ دی, یہ کیا وہ کیا, اس میں اعتماد والی کوئی بات ہی نہیں ہے. اعتماد ہم وہاں کرتے ہیں جہاں پہ ہم کوئی اپنا یا سیکرٹ دے رہے ہیں, منی دے رہے ہیں, ٹائم دے رہے ہیں, ایک ٹرسٹ دے رہے ہیں, سیکرٹ کچھ دے رہے ہیں. ہاں جی. اچھا, اب ان ساری چیزوں کے پیچھے نا اسلام کی ایک بہت بڑی تھیوری موجود ہے. کہتے ہیں کہ جو اپنی گھر کی باتوں کو, اپنے گھر کی لڑائیوں کو جو بیٹھ کر محفلوں میں ڈسکس کرتے ہیں, ان کے گھر میں کبھی سکون نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک قابل اعتماد شخصیت چاہیے ہوتی ہے. یہ جیسے خواتین نہیں بیٹھتی کہ وہ فلانے کا میاں تو میرا میاں تو وہ تو اس کے ساتھ ایسے ایسے. اب یہ ایک گھر کا ایشو ہے, فرض کیا, تو یہ گھر کے ایشو کو گھر میں ریزالو کرنے کے بجائے یا کسی بڑے سے ڈسکس کرنے کے بجائے آپ اس کو ایز کہنا چاہیے مزاح یا بازاری ایشو یا ٹیبل ٹاک بنا کے آپ نے اس کو پیش کر دیا ہے. ایسے لوگوں کے گھروں میں سکون نہیں ہوتا, کیونکہ انہوں نے ایک یہ بھی بریچ ہے کہ آپ اپنی گھر کی باتیں باہر کر کیوں رہے ہیں. مطلب مجھے تو وہ بہت ہی زہر لوگ لگتے ہیں, سچی میں بات بتاؤں, کہ جو اپنی بیویوں کو باہر ڈسکس کرتے ہیں. انتہائی فضول بات لگتی ہے مجھے. یہ تو میں مردانگی کی شان کے خلاف سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے. آپ کی بھابھی نے نا میرے ساتھ یہ کیا, آپ کی بھابھی میرے ساتھ آج کل یہ کر رہی ہے, آپ کی بھابھی یوں کہہ رہی تھی, آپ کی بھابھی نے یہ سچویشن گھر میں کریٹ کی ہوئی ہے. تو یہ بات بڑی, اصل میں اعتبار اعتماد شخصیت کا نام ہے. آپ کو کسی شخصیت پہ اعتماد ہو پوری کے, کہ یہ اس کی پوری میں نے لائف دیکھی ہے, اس کا بیہیویئر دیکھا ہے. کہتے ہیں 2-3 کام کر لو آپ کو اعتبار کا سمجھ آ جائے گا. نمبر 1, اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو. روٹی کہتے ہیں جو وہ روٹی اگر جلدی جلدی کھا رہا ہے, بڑے بڑے نوالے کھا رہا ہے, بغیر چبائے کھا رہا ہے, اس پہ ٹرسٹ نہ کریں. ہائے اتنی بڑی مثال کھانے کے حساب سے بتا رہے ہیں. اچھا. ہاں جی. پھر کہتے ہیں دوسرا, اس کے ساتھ سفر کر کے کبھی دیکھ لیں. اچھا, سفر کر کے دیکھنے میں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ پیشنس کتنا ہے اس کے بیچ میں.
آپ کے سفر میں کیا وہ اکوموڈیٹنگ ہے آپ کے ساتھ, یا کونیاں مارنے والا ہے, ٹھونگے مارنے والے نہیں ہوتے, کون ہے یہ؟ تو انسان نا بہت دیر تک اپنے منہ کے اوپر ایک اچھائی کا پردہ چھپا نہیں سکتا. کیا بات ہے. بتا رہے تھے کہ جو اعتماد والا آدمی نہیں ہے نا, اس کی پہچان کیسے کر لیں, تو 2-3 پہچان ہمیں بتائی تھی. اور میں ایک اور چیز پوچھنا چاہی تھی کہ پیسوں کی لین دین کر کے اس کو دیکھنا ہے, اس کی ہیلپ کر کے دیکھنا ہے؟ جی بالکل دیکھ لیں آپ, کسی کو تھوڑے سے پیسے دیکھ کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اچھا میں دے دیتا ہوں, مجھ سے کوئی کہے نا کہ جی مجھے پیسے چاہیے, میں فلاں تاریخ کو دے دوں گا آپ کو. اچھا مجھے سرکار وائس صاحب نے ایک بڑا اچھا فارمولہ بتایا ہوا ہے. آپ نے کہا ہے کہ کسی کو پیسے دینے ہیں نا, ادھار دینے, فرض کیا تو اتنے دینے ہیں کہ جس کو تم بھول جاؤ اور دوبارہ تم نے تقاضا نہیں کرنا. بلکہ اس کے اوپر تو ایک اور بھی بات آپ نے کی, آپ نے کہا کہ اپنے پیسے مانگنا بھی مانگنا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اپنی ایک تو کسی سے آپ نے کہا کہ پیسے پکڑ کے نہیں دینے کسی کو کبھی, اور اپنی جیب میں سے اتنے پیسے دینے ہیں جتنے کو تم بھول جاؤ اور اس کو دے دو. آ گئے واپس تو آ گئے, نہیں آئیں گے تو تمہیں دھوکہ محسوس ہوگا کہ اس نے تو میرے سے وعدہ کیا تھا. تو اب جب دوسری دفعہ وہ پھر آئے گا نہیں آپ سے مانگنے کے لیے, اس کو پتہ ہے کہ پہلے کھا گیا ہوں پیسے. اور ایک نا حلیہ بھی ہے ہمارا, ہم لوگ فیک جوگی بنے ہوئے ہیں, ڈرامے باز درویش بنے ہوئے ہیں نا جی. وہ ایک کہانی بڑی پرانی مشہور ہے کہ حضرت میاں میر سرکار کے پاس نا ایک شخص تربیت کے لیے حاضر ہوا. پیشے کے اعتبار سے وہ شکاری تھا, لیکن تصوف اندر جاگا اور دل میں خیال ہے کہ اللہ کا رستہ ہونا چاہیے. تو حضرت میاں میر کے آستانے پہ وہ آ کے بیٹھ کے یہاں پہ, تو وہی جیسے درویشوں والا لباس ہوتا ہے, نرم سے کپڑے کھدر کے پہن کے, ٹوپی شوپی پہن کے, قرآن پڑھنا اور ایسے. تو وہ بیٹھا ہوا ایک دن, تو اس نے اوپر دیکھا تو ایک بڑی خوبصورت نا چڑیا بیٹھی اس کو نظر آئی, خوبصورت پرندہ کا. تو اندر سے نا شکاریوں والا وہ پرانا جاگا شکار کا جذبہ, تو وہ اندر گیا, اندر سے نا تیر کمان لا کے نا اس نے شکار کر لیا. وہ پرندہ جب وہ نیچے گرا تو وہ بول اٹھا, اس نے کہا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا. پرندے نے کہا, وہ کیسے دھوکہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو تمہیں درویش سمجھ کے بیٹھا ہوا تھا, تم تو شکاری نکلے. اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم شکاری ہو, شکار والے لباس میں ہو, تو میں اپنا دفاع کر لیتا. میں تو تمہیں بے ضرر سمجھ کے بیٹھا ہوا تھا کہ تم کسی درویش کے آستانے پہ بیٹھے ہوئے ہو, تو تم سے کوئی خطرہ نہیں ہے. مجھے کیا پتا تھا کہ تم اندر سے شکاری ہو. غور کریں